بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی قربانی جو ہے وہ کس بندے پر واجب ہوگی اور کس پر واجب نہیں ہوگی۔ ایسی کون سی شرائط ہیں کہ وہ اگر پائی جائیں گی تو کسی بندے پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے، یعنی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر کون سی واجب ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا جاننا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ قربانی کا جو وجوب اللہ رب العزت نے اس پر کیا ہے، شریعت کی طرف سے جو اس پر قربانی کا وجوب ہے، تاکہ وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے جاننا جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے وجوب کی جو شرائط ہیں وہ سب سے پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا، یعنی مسلمان ہونا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہ پہلے مسلمان تھا لیکن قربانی کے 3 دنوں میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ پہلے کے اسلام کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قربانی کے 3 دنوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان دنوں میں وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شخص پہلے معاذ اللہ مسلمان نہیں تھا، وہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اگر دیگر شرائط جو قربانی کے وجوب کے لیے ہیں وہ پائی جائیں، تو اس بندے پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی شرط ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان کے اندر بندے کا مسلمان ہونا۔ اسی طرح دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مقیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر قربانی اس وقت واجب ہوگی جب وہ قربانی کے 3 دنوں میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوگا، یعنی وہ سفر پر نہیں ہوگا۔ تو یہ مقیم ہونا یہ بھی قربانی کے وجوب کے لیے شرائط میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کے 3 دنوں میں وہ گھر نہیں ہوتا بلکہ وہ حالت سفر میں ہوتا ہے، تو حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے صرف اس شخص پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ وہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے اگر آخری دن بھی واپس لوٹ آتا ہے اور قربانی کا وقت جو ہے وہ پا لیتا ہے اپنے گھر، اور دیگر شرائط جو ہیں وہ پائی جا رہی ہوں، یعنی مسلمان ہونا اور اسی طرح مقیم ہونا، جب دیگر جو شرائط ہیں قربانی کے لیے وہ جب پائی جائیں، تو اس بندے پر بھی قربانی کرنا وہ مقیم ہونے کی وجہ سے واجب ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے وجوب کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ ہے کسی شخص کا صاحب نصاب ہونا۔ یعنی صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں وہ شخص جو ہے وہ اتنے مال کا مالک ہو جو حاجت اصلیہ کے علاوہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اس کی ملکیت میں ہو۔ یعنی قربانی کے 3 دنوں میں جب کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس کی حاجت اصلیہ، یعنی حاجت اصلیہ میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے لیے جو رہائش ہے اس کا گھر آتا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد اس کے لیے جو گاڑی ہے وہ آتی ہے جو اس کے استعمال میں ہے، اسی طرح پہننے کے جو کپڑے ہیں، اسی طرح استعمال کے لیے جو برتن ہیں، اسی طرح جو وہ کام کرتا ہے اس کے جو کام کرنے کے اوزار ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو اگر ان حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی بندے کے پاس اتنا مال قربانی کے 3 دنوں کے اندر موجود ہو کہ جس کی مالیت وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو، تو اس شخص پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی دیگر شرائط جب پائی جائیں، یعنی وہ مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور صاحب نصاب کی یہ شرط جب اس شخص میں پائی جائے گی، تو اس بندے پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک چوتھی شرط ہے بندے کا عاقل ہونا، یعنی اس کا عقل مند ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجنون ہے، پاگل شخص ہے، تو اس پر بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی عاقل و بالغ ہونا یہ اس کے لیے شرائط میں لازم ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نابالغ ہے، یعنی چھوٹا بچہ ہے، تو شرعی طور پر اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، یعنی قربانی کرنا اسی وقت ہی واجب ہوگا جب وہ شخص جو ہے وہ بالغ ہوگا۔ لہٰذا یہ چاروں شرائط جو ہیں وہ قربانی کے دنوں میں جس بندے میں بھی پائی جائیں گی، یعنی سب سے پہلے وہ مسلمان ہو،
وہ مقیم ہو، اسی طرح عاقل و بالغ ہو، اور اسی طرح وہ صاحب نصاب ہو، تو یہ چاروں شرائط جس کے اندر قربانی کے 3 دنوں میں پائی جائیں گی، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یعنی اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے تینوں دنوں میں ان شرائط کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تینوں دنوں میں کسی بھی وقت میں اگر یہ شرائط اس بندے میں پائی گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس پہلے دن بھی مال نہیں تھا، دوسرے دن بھی مال نہیں تھا، تیسرے دن قربانی کے اوقات میں اس کے پاس مال آ گیا، اور باقی جو 3 شرائط ہیں وہ بھی پائی جا رہی ہیں، یعنی وہ مسلمان، عاقل و بالغ اور مقیم بھی ہیں، صاحب نصاب نہیں تھا، تو قربانی کے تیسرے دن اس کے پاس اگر مال آ جاتا ہے، مثلا اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے یا مال وراثت اس کو مل جاتا ہے، تو اس صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں چونکہ قربانی کے اوقات میں اس کے پاس مال آیا ہے، تو اس صورت میں اس پر بھی قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ یعنی قربانی کے تینوں دنوں کو گھیرنا ان شرائط کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت میں یہ شرائط جو ہیں وہ اگر بندے میں پائی جائیں گی تو اس بندے پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جس بندے میں یہ چاروں شرائط جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، اس کو قربانی جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔